آپ کبھی کبھی مسائل کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حنفی ہیں تو یوں مسئلہ ہے، اور حنبلی ہیں تو یوں ہے، اور شافعی ہیں تو یوں ہے. اس کی کیا وجہ؟ آپ کے ملک میں تو ہیں ہی حنفی، لہذا وہ تو حنفیوں کو مسئلہ بتائیں گے نا. ہم جس ملک میں الحمدللہ درس دے رہے ہیں اس میں شافعی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں. اگر ہم سب کو ان کے مسلک کے مطابق نہ بتائیں یہ تو بددیانتی ہے. دیانت اور امانت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ بھئی حنفی مسلک میں یوں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یوں. یہ تو دیانت و امانت کی دلیل ہے نا کہ قابل اعتراض بات ہے. اب دیکھیں نا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے بالوں کو ٹک لگا لے، تھوڑے تھوڑے کاٹ لے، بلکہ ایک ان کے حوالے میں ہے کہ صرف 3 بال ہی کاٹ لے، حرکن نطفن حلقن کسرن، ان کو جلا ڈالے 3 بالوں کو، تب بھی عمرے سے نکل جاتا ہے، اس میں دم کوئی نہیں پڑتی. اب امام شافعی کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا، اتنا بڑا امام. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین، سر کے منڈانے والے اور بال کتروانے والے. تو اس نے کتروایا تو ہے نا، کتروانے والوں میں شامل ہو گیا. ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے. یہ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ 4 امام 4 امام. یہ 4 جو ہیں راستے ہیں، یہ 4 نعوذ باللہ کو فرقے نہیں ہیں. جیسے اب ایک آدمی باب ملک عبدالعزیز سے اندر آتا ہے، ایک باب ملک فہد سے اندر آتا ہے، ایک باب الحدیبیہ سے اندر تو سارے کعبے کی طرف رہے ہیں نا. اب کوئی کہے نہیں جی سارے اسی ایک دروازے سے گزرو، تو پھر اس کے دماغ کا علاج کرانا پڑے گا آپریشن کے لیے. مقصود جب کعبہ ہے کہیں سے آؤ، مقصود جب حضور کی اور قرآن کی اتباع ہے، کسی امام سے پڑھ لو، کسی صحابی سے پڑھ لو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب امام شافعی کی دلیل جو ہے وہ بھی قرآن ہے. وہ کہتے ہیں بھی قرآن میں لفظ ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تو اس نے قصر تو کرا لی نا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ سارا سر نہ مڈوائے، یا اگر بال کٹوائے تو اتنا بال کٹوائے کہ 1/4 حصہ سارے سر کے بال کٹے. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن حضور پہ اترا تھا، حضور پاک نے اس طرح پھروایا، ٹک لگوائے. سب سے زیادہ قرآن سمجھنے والے تو محمد مصطفیٰ ہیں. ایک دفعہ زندگی میں حضور نے قصر کرائے، وہ بھی سارے سر کے بال کٹوائے، اور حضرت امیر معاویہ نے آپ کا قصر کیا رضی اللہ عنہ. تو فرماتے ہیں اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ابھی جب حضور کا عمل موجود ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تعصب ہوتا ہے بلا وجہ کا، کہ کسی امام کی تنقیص کی جائے یا توہین کی جائے. ان کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، اور اللہ پاک سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ہمیشہ یاد رکھو مجتہد کو کبھی گناہ نہیں ہوتا، مجتہد ہمیشہ معذور ہوتا ہے، وہ معذور نہیں ہوتا. کہتے جی کہ اگر کسی نے اپنی سالی سے یعنی بیوی کی بہن سے زنا کیا، نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں جناب، دونوں کے فائدہ اٹھاؤ. نکاح نہ ٹوٹے تو پھر تو لگے رہو گے نا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سب سے بڑا گناہ یہ زنا تو ویسے گناہ ہے، لیکن یعنی اپنی بیوی کی بہن سے یا کسی قریب سے وہ اشد الگناہ. توبہ کرو اور اللہ سے رجوع کرو. جب اذان سنتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، اچھا کرتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں.
اور کہتے ہیں مجھے نہیں آتی، نہ آئے، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کہتے رہو نا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر۔ وہ کہے اشہد اللہ الہ الا، تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا۔ کوئی نئی دعا تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے اپنی زبان میں مانگ لو کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مقام وسیلہ عطا فرما، اپنی زبان میں مانگ لو، عربی میں نہیں آتی تو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے 2 عمرے کیے ہیں، میری بغلوں کے بال بڑے تھے، میں نے صاف نہیں کرا۔ عمرہ تو ہو جائے گا لیکن گناہ ہے بغلوں کا، بغلوں کی صفائی کرنا سنت انبیاء والمرسلین۔ مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمان ہیں وہ صبر کریں، اللہ نے ایک نہ ایک دن صبر والوں کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اور یاد رکھیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کبھی باقی نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن ظلم مٹ جاتا ہے۔ فرعون کا ظلم نہیں رہا، قارون کا ظلم نہیں رہا، نمرود کا ظلم نہیں رہا، ان کا بھی نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں تو جنازے میں طفل کہہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں تو لڑکیوں کی دعائیں الگ ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ تمہیں آتا جو کچھ نہیں، اس لیے علماء نے وہ دعائیں لکھی ہیں تاکہ تم کو سمجھ آ جائے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ان دعاؤں کی۔ وہی ایک ہی دعا سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، بس وہ تو ایک ہے۔ اگر کسی کو آتی ہو تو اللہم اجعل لنا سلفا واجرا، اللہم اجعل لنا والوالدیہ ذخرا وشافعا ومشفعا، تو مانگ لے، ورنہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ وہ آپ کے ملک میں تو حضرت کیا کیا نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ رحمت کرے۔ بد نظری سے بچاؤ کے لیے کوئی وظیفہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ کے دعا کیا کریں۔ نماز میں قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، ہمیں دل لگانے کا حکم نہیں، ہمیں پڑھنے کا حکم ہے۔ دل لگتا ہی پڑھنے سے ہے۔ جس دن تمہارا دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا لگ جائے گا۔ جب تک عقل حرام ہوگا کوئی دل نہیں لگے گا۔ لوگوں کی عورتوں کو دیکھتے رہو اور کہو نماز میں دل لگ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ خیانت تو ہر وقت ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام میں ہے، اپنا حلق نہیں کرایا، دوسرے کا کر دے، لیکن دونوں طواف اور صفا کر چکے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔